حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. کیا بات، سبحان اور اللہ. یہی وجہ ہے، علماء سے مراد یہاں پر اساتذہ بھی آتے ہیں. تو سب سے جو مین اور بڑی وجہ ہے وہ یہی تھی میرا یہ شعبہ جوائن کرنے کی. اگر میں اپنی مثال دوں، ہمیں والدین پوچھا کرتے تھے آج اسکول میں کیا ہوا، کس نے کیا پڑھایا، اچھا ٹیسٹ ہوا ہے نہیں ہوا. اب والدین نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا. جب تک آپ معاشرتی زندگی کو ساتھ ایڈ نہیں کریں گے، سماج کو ساتھ آپ ایڈ نہیں کریں گے، معاشرے کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، تو بچہ بالکل روبوٹ پیدا ہوگا. اس کو پھر کسی کے ہونے یا نہ ہونے بس اصل بات یہ ہے. اگر ماں سارا دن سٹار پلس دیکھے گی، دوسرے ڈرامے دیکھے گی، اور وہ یہ امید کرے کہ بیٹا محمد بن قاسم ہوگا، تو یہ معذرت کے ساتھ یہ ناممکن ہے. حقیقت جب تک آپ خود کو اس لیول پر نہیں لے کر آئیں گے. دیکھیں والدین کا ایک معیار ہے، صرف بچے پیدا کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا. سب سے مشکل چیز ہے بچوں کی تربیت. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ٹیچنگ کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت سے نوازا ہوا ہے. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. جناب محترم ڈاکٹر نوید گلیانوی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، پروگرام میں تشریف لائے. اب آتے ہیں پروگرام کی طرف. ٹیچنگ کا شعبہ آپ نے جوائن کیا، وہ کون سی ایسی باتیں تھیں یا ایسے راز و نیاز ہیں کہ آپ نے بہت سارے شعبے ہیں لیکن ٹیچنگ کی طرف رغبت کرنے کی کیا خاص وجہ تھی؟ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا ARP نیوز کا، آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی. آپ کا جو سوال تھا کہ میں نے یہ ٹیچنگ کا شعبہ ہی کیوں سلیکٹ کیا، تو حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. کیا بات، سبحان. اور یہی وجہ ہے، علماء سے مراد یہاں پر اساتذہ بھی آتے ہیں. تو سب سے جو مین اور بڑی وجہ ہے وہ یہی تھی میرا یہ شعبہ جوائن کرنے کی. ایک تو یہ حدیث مبارکہ، دوسرے نمبر پر ہماری فیملی میں الحمدللہ میری والدہ بھی ٹیچر ہیں اور میرے چچا جان بھی ٹیچر ہیں. ہماری فیملی میں موسٹلی لوگ ٹیچر ہیں اور آرمی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کو دیکھ کے پھر وہ جی یہی دو وجوہات ہیں بس. کتنا عرصہ ہو گیا ریگولر ٹیچنگ کرتے ہوئے؟ مجھے الحمدللہ 2015 میں میری اپوائنٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور کم و بیش 9 سال ہو چکے ہیں. اب تک کتنے اسٹیشن پہ جاب کی مختلف، اور آج کل کون سا وہ اسکول یا کالج ہے جس میں آپ ایز اے ٹیچر؟ سب سے پہلے تو جب میں نے جوائننگ کی تھی وہ لیدڑ اسکول ہے نصیرہ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میرا ٹرانسفر ہوا سینتھل میں، ایلیمنٹری اسکول تھا. پھر وہاں سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گلیانہ میں فی الوقت میں آج کل گلیانہ. اب آ جائیں کہ ایک ٹیچر جو ہے، ویسے اسکول کالجز میں سبھی ٹیچر پڑھاتے ہیں، ہر ایک اپنا طریقہ کار ہے. آپ کی نظر میں ایک اچھا ٹیچر، اس میں کون سی کوالٹی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ امپروو ہو سکیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. جی میرے خیال میں اور میرے ناقص علم کے مطابق ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو بچوں کی نفسیات، ان کے احساسات کے معیار پر پورا اترتے ہوئے انہیں کو بات سمجھائے. جب آپ خود کو پرائر فیل کر کے، خود کو پرائر سمجھ کے آپ بچوں کو سمجھانا شروع کریں گے تو آپ بچوں کے لیول پر نہیں آ سکتے. بچے کو سمجھانے کے لیے اس کے لیول پر آنا ضروری ہے. اور ایک سب سے بہترین استاد وہی ہوتا ہے جو بچے کی نفسیات، اس کے احساسات اور اس کی جو مائنڈ لیول ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ رہے. یہی وجہ ہے کہ موسٹلی کنٹریز کے اندر ان ٹیچرز کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کرواتے ہیں. اب ایکٹیویٹی بیسڈ کیا ہے کہ ٹیچر خود بذات خود انوالو ہو رہا ہے گیم کے اندر. اگر وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ چھوٹا بچہ بن کر کھیلے گا تب بچے سمجھیں گے. یہی میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر استاد وہ ہے جو بچوں کو ان کے معیار کو دیکھتے ہوئے ان کے لیول پر آ کر ان کے ساتھ بات کرے. سب سے بہترین استاد وہ. ایک ٹیچر اور ایک والدین، ان کو ان فیوچر ایک اچھا اسٹوڈنٹ، ان فیوچر ایک اچھا وکیل، ڈاکٹر، انجینئر یا ایک اچھا انسان ان فیوچر وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس سارے پروسیجر میں والدین اور ٹیچر کا کیا رول ہونا چاہیے تاکہ ان فیوچر وہ بچہ انہی مقام پہ پہنچ سکے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں والدین کی.
ٹھیک ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ پہلی درس کا، کسی مقام پر کسی اسکول میں تقریب پر میں جانا ہوا میرا ایک دفعہ، تو وہاں پر ایک فیمیل جو مدر تھیں وہ کھڑی ہو گئی، کہتی ہیں سر میرا ایک آپ سے کویسچن ہے ٹھیک کہ ہے، بچے آج کل والدین کی ویسے عزت کیوں نہیں کر رہے جس طرح پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ بالکل، آپ دیکھ لیں جتنے بھی پرانے ہیں بڑے فیمس لوگ، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ استاد کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، بالکل ادب صحیح، کیا کرتے تھے۔ ادب کیا جاتا لیکن آپ کے زمانے میں ویسا نہیں ہے۔ اس کی ایک ریزن کیا ہے؟ میں نے ان کو چھوٹی ساری بات کی، میں نے کہ میری بہن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ گھر میں اپنے بچے کو ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ ٹھیک اگر ہے، ماں سارا دن سٹار پلس دیکھے گی، دوسرے ڈرامے دیکھے گی، اور وہ یہ امید کرے کہ بیٹا محمد بن قاسم ہوگا، تو یہ ناممکن، معذرت کے ساتھ یہ ناممکن ہے۔ حقیقت، جب تک آپ خود کو اس لیول پر نہیں لے کر آئیں گے۔ دیکھیں والدین کا ایک معیار ہے، صرف بچے پیدا کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا، سب سے مشکل چیز ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ہم یہ حدیث تو بڑی کثرت سے سناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کثرت پر فخر ہوگا، کثرت امت پر فخر ہوگا، جی جی، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو بچے آپ پیدا کر رہے ہیں ان کی تربیت کون کرے گا؟ سب سے پہلے یہ چیز والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ جب تک وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے بحیثیت والد یا والدہ، وہ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ والدین بس وہ ہوتے ہیں ہم نے آرڈر دینا ہے اور بچوں نے آرڈر کو اوبے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اولاد کے جہاں پر حقوق ہیں، فرائض ہیں، وہاں پر ان کے حقوق بھی ہیں۔ اب والدین کو چاہیے کہ ان کے وہ حقوق پورے کریں، پھر اگلے کی امید رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اساتذہ کی بحیثیت ٹیچر، تو میں سمجھتا ہوں جب ایک اسکول میں ایک ٹیچر موجود ہے اس کے اندر یہ احساس ذمہ داری موجود ہے کہ یہ بچہ جو میرے پاس آیا ہے اس کو میں نے تراشنا ہے، ٹھیک ہو گیا، کل کو یہ معاشرے کا اللہ نہ کرے کوئی ایسا دھبا نہ بنے جو میرے نام کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے، یہ معاشرے کا کوئی ایسا فرد نہ بنے کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ جب ایک ٹیچر یہ سوچ لے گا نا، جس طرح ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ کل کو مجھے شرمندگی ہو۔ ہاں بالکل، جب ٹیچر یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ میرا شاگرد کل کو کوئی ایسا کام نہ کرے کہ بحیثیت استاد میرے پہ یہ حرف آئے کہ یہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، جب ٹیچر خود کو اس لیول پر رہیں گے، اپنی احساس اپنی ذمہ داری کو دیکھنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ میرے خیال میں ڈاکٹر کیا انجینئر کیا، اس ملک کو سب سے زیادہ جو بہترین اس وقت ضرورت ہے وہ ہے انسانیت کی۔ انسانیت کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ انسان بہت ہے لیکن انسانیت ناپید ہو چکی ہے۔ آپ ٹیچر ہیں، اکثر والدین آتے ہیں، والدین کی زیادہ کیا شکایتیں ہوتی ہیں آپ لوگوں سے؟ جب وہ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جی میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے، فیسیں بھی دے رہے ہیں، ٹیوشن پہ بھی بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کون سی ایسی باتیں جن کی زیادہ شکایتیں کرتے ہیں اور آپ کا آگے سے کیا جواب ہوتا ہے؟ اس بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ ہمارے پاس اکثر والدین آتے ہیں، سر ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، یہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے ٹیوشن بھی لگوائی ہوئی ہے، ہم ٹیوشن والے کو 2000 دے رہے ہیں، 3000 دے رہے ہیں۔ میرا ان سے ایک سمپل کویسچن ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹیوشن کیوں لگوائی ہے؟ کیا ہم اسکول میں نہیں پڑھا رہے؟ ٹھیک ہو گیا، اب بچوں کی روزانہ کی جو ان کی کارکردگی ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے والدین سارا دن اب موبائل فون پر بزی ہیں، بچہ بیٹھ کے بتا رہا ہے آج میں نے یہ پڑھا، تو شاید والدین کی اس کی طرف دھیان نہیں ہوگا، سوشل میڈیا موبائل کی طرف ان کا دھیان، اس میں مگن ہے وہ، ان میں مگن ہے، ان کو نہیں پتا بچے کے اسکول میں کیا ہو رہا ہے، بچے نے آج کیا کیا۔ حالانکہ اگر میں اپنی مثال دوں، ہمیں والدین پوچھا کرتے تھے آج اسکول میں کیا ہوا، کس نے کیا پڑھایا ہے، اچھا ٹیسٹ ہوا ہے نہیں ہوا۔ اب والدین نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا۔ پہلے وقتوں میں اکثر جتنے بھی یہ بیوروکریٹ گزرے ہیں، بڑے فیمس لوگ گزرے ہیں، ان کی ایک بات آپ کو ایک چیز کامن ملے گی، وہ کامن یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے والدین یا ہماری والدہ ان پڑھ تھیں، لیکن جب ہم اسکول سے آتے تھے تو میں پاس بٹھا لیتی تھی، مجھے سبق سناؤ، چاہے ان کو نہیں آتا۔ اب بچے کو تو نہیں پتا والدین ان پڑھ ہیں، لیکن بچے کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ میری والدہ مجھے سبق سن رہی ہیں۔ حقیقت بات ہے۔ اور آج میں یہی کہتا ہوں والدین کو یہ ٹیوشن چھوڑ دیں۔ حالانکہ ایک اور ہے نا، آج کل والدین پڑھے لکھے بھی ہیں، جی بالکل ڈر خوف ہی نہیں ہے، بالکل، آگے سے بڑا وہ دیدہ دلیری سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ بائی دا وے پوچھ لیتے ہیں آج کیا پڑھا ہے، تو
اسی بیٹھے ہوئی وہ نارمل کہہ دیتا ہے یا کر رہا ہے، آپ اسی میں مگن ہے، آپ کا دھیان ہی نہیں گیا، دھیان ہی نہیں میں بھی وہ نیگیٹو بتا رہا ہے کہ ماما آج میرے پاس مجھ سے ہو نہیں سکا یا میں کر نہیں سکا، میں یاد کر کے نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مگن ہے نا۔ اگر وہ بات آپ کی جو آپ نے کہی ہے نا، بڑی اچھی بات کی ہے کہ والدین ان پڑھ تھے، ہاں ان کے رول ریگولیشن تھے، بالکل، ایک طریقہ کار تھا بھیجنے کا، ٹھیک ہے، اور بچے اس وقت پڑھتے بھی تھے۔ آج کل کیا ہے، آپ نے بچے کو ساری فیسلٹی بھی دی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ آپ کر رہے ہیں یا ٹیچر کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ پوری نہیں ہوئی۔ پہلے ہم لوگ ڈرا کرتے تھے کہ ٹیچر سے اگر مار پڑ گئی تو گھر جا کے بتایا ڈبل پڑے گی، اور حقیقت میں یہی ہے، اور جو بندہ غلط ہوتا ہے اگر وہ غلطی مان لے تو پھر تو بری عظما ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط کہنا بڑا مشکل کام ہے، ہاں ٹھیک، بالکل، اور ہمیں مار پڑتی تھی، غلطیاں ہماری تھی، لیکن ایج ایسی تھی ہم کہتے تھے ہم غلط نہیں ہیں، ہاں تو جب گھر آ کے بتاتے تو الٹی میں مار پڑتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسکول سسٹم بڑا کامیاب تھا، اور آپ سامنے ماشاءاللہ آپ موجود ہیں، باقی لوگ موجود ہیں، آپ کی کامیابی کے پیچھے میں سمجھتا ہوں یہی اساتذہ اور انہیں والدین کا ہاتھ ہے سب سے۔ جی، جو ٹیوشن سسٹم ہے آپ کی نظر میں یہ اسٹڈی میں لازمی جز ہے، ہونا چاہیے، یا کیا کہتے ہیں اس میں کس حد تک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ٹیوشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کی ریزن سب سے بڑی کیا ہے؟ دیکھیں، اب میرے خیال میں کوئی بھی گورنمنٹ اسکول بالخصوص ایسا نہیں ہے جس میں ایم اے سے کم بندہ ہو، ماسٹر تقریباً ہر جی بالکل، سبجیکٹ میں۔ ہاں، اب بالکل، تو ابھی ہو گیا۔ اتنے ماسٹرز ہیں، اب میں کہتا ہوں کہ اب ایم فل ٹیچرز میرے اپنے اسکول میں الحمدللہ تقریباً 3 ایم فل ٹیچر موجود ہیں، ایک میں پی ایچ ڈی ہوں وہاں پہ، اچھا، تو تقریباً 3 ایم فل ٹیچر موجود ہیں۔ اب جب ہر جگہ پر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں پھر ٹیوشن کیوں؟ اصل میں والدین نے ٹیوشن کو بچوں سے جان چھڑانے کا ذریعہ بنا لیا۔ ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، دوسرا میں دیکھ رہا ہوں ایک فیشن نہیں بن گیا، میرے بھائی کے بچے جا رہے ہیں، میرے کیوں نہیں جا رہے؟ اچھا، دوسری یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ جی، اب آپ دیکھیں، پہلے قرآن کریم والدین ہمیں صبح والدین اٹھا کے مسجد پہ جا کے تھے فجر کی نماز پڑھ کر آؤ، جی بالکل، نماز پڑھتے ساتھ مسجد کے امام صاحب سپارہ پڑھایا کرتے تھے، اب سپاروں کی ٹیوشن بھی شروع ہو چکی۔ ہاں، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بچہ ہے مارننگ وہ اسکول جاتا ہے 12-1 بجے آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ ریسٹ کی، اس کے بعد یہ ہو گیا جی یہ ٹیوشن پہ چلا گیا، پھر 4 سے 5 کے درمیان کچھ بچے جو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، کوئی مغرب کے بعد، ہر ایک کا ایک اپنا دن وہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں میرا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ تھوڑا ہم لوگوں نے نا فیشن کی طرف رغبت ہو گئی ہے کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے، وہ بڑا پڑھ رہا ہے جی، وہ مارننگ کو اسکول جاتا ہے، پھر وہ حافظ صاحب آتے ہیں پڑھانے، اس کے بعد وہ ٹیوشن پہ چلا جاتا ہے۔ اس میں حالانکہ سوچا جائے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بچہ نا ایک ریموٹ بن جاتا ہے، بالکل، کوئی بھی کام ہے اس کا رول ریگولیشن طریقہ ہے، اسکول جاتا ہے اسے 1-2 گھنٹے ریسٹ دیں، گھومے پھرے۔ ان فیوچر میں نے اکثر یہ دیکھا کہ جو بچے پڑھ جاتے ہیں دور نہ جائے، ایک ڈاکٹر کی مثال لے لیں، 15-16 گھنٹے یا 18 گھنٹے 24 گھنٹے میں اس نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب پڑھتا ہے اسے یہ نہیں پتا میرا کوئی ریلیٹیو ہے، میرا ماں باپ ہے، یا یار میں کسی غمی خوشی میں گیا ہوں یا میں باہر گلی میں کھڑا ہوں، کس طرح لڑتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کوئی اس کو سپورٹس مین نہیں بنتا ہی ہے۔ اور ان فیوچر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ 4 سے 5 سال MBBS کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ 15 سے 16 گھنٹے پڑھتا ہے، جب ایک بندہ اکیلا ہے، ایک ہی کام ہے، ٹھیک ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، ٹھیک ہے، تو اس کی باقی ایکٹیویٹی کدھر گئی، اس کی لائف میں جو انجوائمنٹ ہے، سیڈ پن ہے، وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ان فیوچر وہ میں نے دیکھا ہے یہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ اکثر دیکھیں جو پڑھے لکھے بچے ہیں، کیڑے جن کو کہتے ہیں، یا ایک ڈاکٹر کی مثال لے لیں، آپ اس کے ریلیٹیو ہیں نا، آپ اس سے بولے نہ بولے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو اس کی حص تھی نا وہ مر گئی ہے۔ تو اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ بچوں کو یہ ہی نہیں ٹیوشن پڑھا لی، یہ کر لی، فلاں کر لی، ساتھ ساتھ اس کی ایکٹیویٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جب تک آپ معاشرتی زندگی کو ساتھ ایڈ نہیں کریں گے، سماج کو ساتھ آپ ایڈ نہیں کریں گے، معاشرے کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، تو بچہ بالکل روبوٹ پیدا ہوگا، اس کو پھر کسی کے ہونے یا نہ ہونے، بس اصل بات یہ ہے، اور یہی معاشرے میں اس وقت ہو چکا ہے، اور رشتوں کے ختم ہونے کی وجوہات ہی ہیں کہ اب کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ دیکھ لیں ایسے بچے جو معاشرے میں اب آ رہے ہیں
میں نے اکثر دیکھے بھی ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو ایسے روبوٹ قسم کے بچے آتے ہیں نا معاشرے میں, ان کو پھر وہ والدین کا بھی وہ مقام ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. بس ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے پڑھنا ہے, میں نے نوکری کرنی ہے, میں نے پیسے کمانے ہیں, بس. یہ جو تعلیم ہے, میرا خیال ہے آج کل جو اس کا مقصد ہے نا, وہ ہم لوگوں نے یہ بنایا ہے اچھی جاب. حالانکہ میرے خیال میں تعلیم جاب ٹھیک ہے یہ, لیکن اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو اس کے بہت زیادہ اور بھی فائدے ہیں. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے بیٹھنا کس طرح ہے, بڑوں سے بات کس طرح کرنی ہے, کسی جگہ پہ جانا ہے کس طریقے سے جانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کچھ مائنڈ ہی ایسا بنا لیا ہے کہ جو تعلیم وہ حاصل کرنی ہے, اسٹڈی کرنی ہے, یا یہی ہے کہ اس کے لیے ان فیوچر آپ نے جاب کرنی ہے یا اس طرح کرنا ہے. حالانکہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے تعلیم کا مقصد. میں سمجھتا ہوں تعلیم نام ہے شعور کا, شعور, اصل آگاہی کا, آگاہی کا, اور سب سے بڑی چیز ہے احساس کا. جو تعلیم آپ کو احساس نہیں نہ دیتی, کیا فائدہ وہ تعلیم نہیں ہے. وہ تو صرف آپ ایک رٹا لگا رہے ہیں, وہ نالج ہے صرف آپ کا. آپ نے نالج اکٹھا کر لیا, آپ کے اندر شعور نہیں آیا. آپ نے نالج اکٹھا کر لیا, آپ کے اندر احساس پیدا نہیں ہوا. دیکھیں نالج ہم سے زیادہ تو آج اے آئی میں بھی ہے. بالکل, کتنے اے آئی سافٹ ویئر آ چکے ہیں. ہمارا نالج تو ایک بندے کا بلکہ ہزاروں بندوں کا ملال ہے, پھر بھی وہ اے آئی اس کا آگے ہوگا. لیکن اس میں کیا چیز نہیں ہے, احساس. ہمیں اب والدین کو بلکہ اساتذہ کو اور کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ اب وہ روبوٹ پیدا نہ کریں, بچوں کو روبوٹ نہ بنائیں, بلکہ ان کو شعور, آگاہی اور احساس دلائیں. کہ اکثر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ کوئی بندہ سینسیٹیو کتنا ہے, کتنا حساس ہے, بچوں کو آبزرو کرنا ہو آپ نے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جب ان کے سامنے کسی چھوٹے سے جانور کو تکلیف پہنچے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. حقیقت بات. لیکن بڑے ہو کے وہ اتنے بے دل ہو جاتے ہیں, کسی کا قتل کر رہے ہیں, وہی سامنے وہی بچے. حقیقت. اچھا پھر وہی بچے, دیکھیں فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی, حقیقت. لیکن اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. جب آپ غیر فطری طریقے اپنائیں گے تو آپ فطرت کو تبدیل کر دیں گے. وہ بچہ جو بچپن میں کسی چھوٹے جانور کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, وہ بڑے ہو کے اپنے والدین کو قتل کر رہا ہے, اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے, اپنے سگے چچا کو. یہ خبریں وہ ہیں, آپ کا ماشاءاللہ نیوز چینل ہے, یہ خبریں روزانہ آپ کو سمجھ روٹین میٹر. تو اتنا پڑھنے, اتنا معاشرے میں, چلے سوشل میڈیا آ گیا, علم کی آگاہی آ گئی, علم مل گیا سب کو, سب نے سیکھ بھی لیا, چیزیں بھی مل گئی, پیسے کمانے کے طریقے بھی مل گئے, لیکن ناپید کیا چیز ہوئی, احساس. احساس. پھر اس علم کا, ان ساری ڈگریوں کا کیا فائدہ جو احساس پیدا نہ کر سکے معاشرے کے اندر. اب آ جائیں, کچھ ٹیچر بچوں کو سزا وغیرہ دیتے ہیں, اس بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں, سزا دینی چاہیے یا نہیں, یا اس کا کوئی طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ سزا بھی ہو جائے اور تکلیف بھی نہ ہو, یا اس طرح, اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی, میں سزا کے موقع پر آنے سے پہلے ایک چھوٹی ساری چیز لے کر چلوں گا ساتھ. دیکھیں سزا دینے کی نوبت کیوں آتی ہے, اصل بات سزا دینے کی نوبت آئی ہی کیوں, تب آئی جب بچے کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. ہم نے بچوں کو کیا کہا, سر پہ وہ ایسے تان کے, تم نے ڈاکٹر بننا ہے, ہاں, تم نے انجینئر بننا ہے, تم نے کلاس میں پہلی پوزیشن لینی ہے. آپ نے کنڈیشن بچے کے اوپر لگا دی. اب بچہ دل سے نہیں پڑھ رہا, وہ فورسلی پڑھ رہا ہے. آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے. اب جب وہ ریکوائرمنٹ کے اوپر آ جائے گی, وہ فیڈ اپ ہو جائے گا. فیڈ اپ ہو جائے. اور یہ وجہ ہے یہاں پر سزا دینے کی نوبت آئی کہ بچے نے دل سے کام نہیں کیا, اس کا دل نہیں تھا. علم آپ ٹھونس نہیں سکتے, کسی کے دماغ میں ٹھونس نہیں سکتے. ہاں آپ کو پڑھا سکتے ہیں, جس طرح علم کو چھین نہیں سکتے, ٹھونس بھی نہیں سکتے. علم, یہ بات ہے. ہاں بالکل, علم کو چرایا نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے. اچھا اب ٹیچرز کا معیار, ٹیچر کیا ہوتے ہیں, سزا دینے کی اب نوبت یہاں ایک تو بچے کی طرف تھی, ٹیچر کی طرف سے سزا دینے کی نوبت کیوں آئی, جب آپ پڑھانے سے فیڈ اپ ہو گئے, آپ اکتا گئے, میں پھر اس کو پڑھاؤں, اس کو پھر نہیں آیا. جب آپ کے اندر یہ چیز آ گئی نا, تو معذرت کے ساتھ اس ایک لمحے میں آپ استاد نہیں رہے, اس ایک لمحے میں آپ استاد نہیں ہیں. استاد تو وہ ہے, ایک چھوٹا بچہ آپ سے 50 دفعہ پوچھے یہ کیا ہے, جس طرح آپ کا بچہ آپ سے 70 بار پوچھے
بات وہ وہی کیا نا، ہے؟ وہ ایک بندہ تھا تو وہ کہتا ہے جی بیمار ہو گیا بیٹا جوان ہو گیا کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو کچھ حرکتیں بچپن والی آ ہاں جاتی، تو وہ پوچھتا ہے ایک دفعہ کہ بیٹا مجھے پانی دو، وہ لا کے دیتا ہے، ایک گھونٹ پیتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے پانی دو، تیسری یا چوتھی دفعہ جب وہ کہتا ہے تو بچہ غصے ہو جاتا ہے۔ ہوں، ٹھیک، تو وہی باپ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ کے بھی بچے ہیں میرے بھی، ہم نے تو یہ دیکھا ہے، بچہ کہتا ہے پاپا یہ کیا ہے، آپ بتا دیے فٹ بال ہے، ہاں پھر کہتا ہے پاپا یہ کیا ہے۔ مقصد ہے آپ باپ ہیں، بالکل اور ٹیچر بھی باپ کی جگہ ہے، وہ بار بار پوچھتا ہے ہمارا بیٹا ہماری بیٹی، ہم بار بار بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دوسری یا تیسری دفعہ اس کو ڈانٹ دیتے تو اس کا مقصد ہے وہ بات آپ والی آ گئی ہاں، آپ اس کہ کے وہ سوال کرنے کی حص کو ختم کر اس رہے کو، ہیں، وہ ڈر جائے گا، وہ بار بار پوچھے گا نہیں، اور سوال آپ کو اور پتہ ہے کچھ آتا یہ ہے بھی ہوگا کہ کچھ سوال یا کچھ باتیں کئی دفعہ ایسی بھی ہوگی وہ پوچھنا چاہتا ہے لیکن پوچھے گا نہیں، ڈر کی وجہ سے۔ وہ کہے گا یار ایک دفعہ پوچھا نہیں ہے، ہاں دوسری دفعہ پوچھوں یہ پہلے کی طرح مجھے ڈانٹ دیں گے۔ بالکل وہی بات ہے نا کہ آپ جب آپ بحیثیت ٹیچر، اب آپ میں برداشت بھی ہونی چاہیے۔ برداشت بھی نہیں چاہیے۔ ایک بچہ دیکھیں، ایک ریس کے اندر سارے کھلاڑی ایک جیسے نہیں ہوتے، جو کمزور ہیں چلے قدرتی طور پر کمزور ہو گیا، کچھ کا ذہنی لیول پیچھے ہو گیا، اب اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو ایک فتین بچے کی طرح ٹریٹ کریں، کوئی فتین بچہ ہے، کوئی ذہین ہوتے ہیں، ہاں پھر بالکل۔ باقی ان کے ذہن کے لیول ہیں پیچھے، آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کریں، لیکن جب آپ اکتا جاتے ہیں نا، پھر آپ سزا دیتے ہیں، پھر آپ مارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ اس لیول پر نہیں نہ آئیں گے، اکتانے کے لیول پر، پھر میرے خیال میں بچے کو مار کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے، بچے پیار سے سارے سمجھ جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہم رک کر خود سوچیں، ہم کیا بننا چاہتے تھے، ہاں بالکل بالکل، اور کیا ہے آپ، میری ساری بات کا جواب ان کو مل جائے گا۔ ہم کیا بننا چاہتے تھے، یعنی ہمارا دل تھا ہمیں والدین اس طرح نہ کرتے، میں اس فیلڈ میں جاتا، کیا خیال ہے؟ اب ان کو جواب ان کا مل جائے گا۔ ہم بچے سے نا وہ آزادی، وہ اس کا وہ جو لگاؤ تھا، وہ فورس کے ذریعے وہ چھین لیتے ہیں، شاید وہ جو کچھ بننا چاہتا تھا وہ زیادہ بیٹر ہو۔ پھر یہ شورٹی نہیں ہے، کسی نے میٹر کر لیا، MBBS کر لیا، PhD کر لیا، اس کو جاب ملے گی، کتنے ملک کے اندر بے روزگار ہیں، آپ نے فورس بھی کیا پھر بھی بچے کو روزگار نہ ملا، اب بچہ مینٹلی طور پر اب دوبارہ واپس وہاں پر تو جا نہیں سکتا، آپ نے اس کو اس رستے پہ چلا دیا جہاں پر نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ واپس پیچھے آ سکتا ہے، آپ نے اس کا وہ ایک شوق بھی ختم کر دیا، آپ نے اس کی وہ جوش، وہ ولولہ جو وہ کرنا چاہتا تھا، حقیقت ہے۔ آپ نے وہ بھی ختم کر دیا۔ ماشاءاللہ کالم نگار بھی ہیں، مجھے پتہ چلا، بڑی خوشی ہوئی، بکس وغیرہ جی الحمد وہ بھی لکھی ہیں، تو ان کی طرف رغبت، ٹیچر تو آلریڈی آپ کا ان کے ساتھ بنتا بھی ہے، ٹیچر ہیں پڑھائی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو بہت کم لوگوں میں یہ ہوتا ہے، تو یہ بھی شوق ٹیچنگ کے بعد آیا یا پہلے ہی تھا، یا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ کچھ بتائیں، اور کون کون سی اب تک آپ کی بک جو ہے شائع ہوگی اس بارے میں بھی کچھ ڈیٹیل سے بتائیں۔ میرے جو کتابوں کی طرف تصنیف کا جو سلسلہ ہے، میں اس کو مرہون منت قرار دوں گا اپنے استاد محترم مفتی ڈاکٹر ندیم بن صدیق اسلمی صاحب کا۔ ٹھیک ہوگا۔ یہ میرے وہ استاد ہیں۔ ایک مزے کی میں یہاں سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں بیسیکلی یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا تھا ایم اے انگلش میں، اچھا، میں نے فارم سبمٹ کروایا تھا ایم اے انگلش میں، مجھے ایک دوست نے کہا اگر ایم اے انگلش میں ایڈمیشن نہ ہوا تو پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملنا۔ میں پریشان ہو کے اچھا پھر کیا کروں، میں نے کہا اب ایسا کرو کہ آپ ایم اے اسلامیات میں بھی نا جمع کروا دو فارم۔ میں نے کہا نہیں یار، ایم اے اسلامیات بڑے لوگوں نے کیا ہوا، اس پہ جاب نہیں ملتی۔ وہ کہتا کروا دو، بعد میں مائگریشن کروا لینا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایم اے انگلش کی فرسٹ لسٹ میں میرا نام نہیں آیا، لیکن ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی پہلی میرٹ لسٹ میں میرا چوتھے نمبر پہ نام آ گیا۔ اچھا، اب میں نے اسے مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ فیس جمع کروا دیں، تو بعد میں مائگریشن کروانا، فیس جمع کروائی، انگلش والوں کی پھر بھی دوسری لسٹ نہ لگی اتنی دیر میں نے سمیسٹر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب ایک سمیسٹر ہو چکا، پھر ان کی لسٹ لگ گئی، ہاف سمیسٹر گزر چکا تھا، میں اپنے استاد HOD صاحب کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے کیوں جانا ہے انگلش ڈپارٹمنٹ میں نے کہا سر ایم اے انگلش والوں کو جاب جلدی ملتی ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں پتر، پنجابی میں سرگودا کے تھے، کہتے ہیں پتر تو ایم اے اسلامیات کر،
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਸੇ ਡਿਪਾर्टमेंट 'ਚ। अच्छा मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, पर फिर भी दिल को तसल्ली ना हुई। लेकिन आस्ता सा वक्त गुजरते साथ मैंने 3 दफ़ा ट्राई की, उनने मुझे 3 दफ़ा नहीं जाने दिया एम इंग्लिश में। अच्छा, वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है हमारे उस्ताद साहब से, डॉक्टर मुफ्ती नदीम बिन सदीक साहब से। तो बड़ी मोहब्बत बड़ी शफ़क़त उन्होंने की, उनने मुझे समझाया, फिर साथ लेके चले। और ये वो टीचर हैं, मैं पहले कभी किसी प्रोग्राम में इस बात का जिक्र नहीं किया, मैं आज जिक्र करूँगा। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे उस्ताद देखे होंगे, ठीक है। हमारा जब एमए का थीसिस था, मैंने थीसिस लिखना था, तो इन उस्ताद साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं और साथ मेरे 2 और दोस्त थे। कहते हैं जनाब कहाँ पर हैं आप? मैंने कहा सर घर। उन्होंने कहा अपना लैपटॉप लें, अपना बैग लें, 2-3 सूट और मेरे घर आ जाएं। अच्छा, इनका घर जीरा वाली में, कुंजा से आगे। कुंजा से आगे, हाँ बिल्कुल। मैं वहाँ पर गया, यकीन जाने रमज़ान मुबारक था, सर ने हमें 15 दिन अपने घर रखा। 15 दिन, सुबह सहरी, अफ्तारी, दिन को सारा दिन एक लाइब्रेरी, उनका अपना कमरा, उन्होंने कहा यहाँ पे बैठो, 15 दिन एक ही काम है, थीसिस मुकम्मल करना है आपने। यकीन करें मैं सारी उम्र उनकी इस मोहब्बत का मकरूज रहूँगा हकीकत कि ऐसे कोई उस्ताद नहीं करता। नहीं करते, बहुत काम। बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और उनकी एक बात मुझे आज तक अपने सीने में है मेरे, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझे वफ़ात तक मुझे इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। उस्ताद साहब ने मुझे कहा था, बेटे फैसल नाम के लोग बड़े इस दुनिया में आए होंगे, बड़े चले गए, बड़े पैसे वाले भी आए होंगे, बड़े चले गए, लेकिन दुनिया याद पता किसको रखती है? जिसने कोई काम किया हो ज़िंदगी के अंदर। आप एक किताब किसी की उठा लेना, अगर किसी आप किताब उठा लेते हैं, इसका मतलब है आप उस मरे हुए बंदे को ज़िंदा कर रहे हैं। आज जितने यहाँ पर लोग हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती हैं, ठीक है, इमाम ज़हबी हैं, जितने भी लोग हैं, आप उन सब को देख लें। हम उनको क्यों जानते हैं? उनकी किताबों की वजह से। उन्होंने मुझे कहा था कि कम से कम कोई काम ऐसा ज़रूर करके जाएं कि लोग आपको याद रखें। और बस उनकी यही शफ़क़त, यही मोहब्बत, इसी वजह से बस वो सिलसिला चलता गया, वो साथ हेल्प करते गए कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला मुकम्मल होता गया साथ से। और बस ये उनकी मोहब्बत है। असल में होता ये है कि वो बात बनी हुई ना, अच्छे टीचर कहते हैं ना कि टीचर जो है, क्या बात की है उसने कि गुलाम को बादशाह बना देता है, बिल्कुल, बादशाह को गुलाम बना, वो होता है इस तरह। मकसद है कि अच्छे टीचर, अच्छे दोस्त अगर आपकी लाइफ में आ गए, बिल्कुल आपकी तो ज़िंदगी बन जाएगी। यानी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। कितने ही आपके लाइफ में टीचर आए, लेकिन एक टीचर ऐसा आया कि अब मैं आपको देख रहा था जब आप उनका तज़किरा कर रहे थे कि आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये वही बात है कि आप दिल से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आज उन्होंने जो आपको गाइड किया, आपकी खिदमत की, ठीक है। होता तो ये है जी, टीचर साहब हमारे पास आके रहते हैं, जो रूल है दुनिया जी, की, लेकिन एक टीचर बुला के 15 दिन आपकी खिदमत कर रहा है, ये बड़े आनंद की बात है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, यकीन जाने। और जो मोहलस हैं, और जो बातें आपसे उन्होंने की, आपने बताया, और वो आंसू टाइप बन गया आपको। ये ज़ाहिरी बात है कि एक अच्छे बंदे को आप मिस करते हैं तो गमगीन होते हैं, तो इसकी यही वजह। ये सरकारी स्कूलों में बंदे ज़्यादातर जो है, बच्चे बहुत कम जो है उनका एडमिशन कराते हैं। प्राइवेट में हालांकि फ़ीसें भी ज़्यादा हैं। इसके पीछे क्या राज बुनियाद है? इसके पीछे तो मैं कहूँगा कि 2 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर मैं रिलेट करना चाहूँगा इस मिसाल के साथ। हम मुआशरे के अंदर एक बच्चा जो हमारा कहीं पर भी नहीं चल रहा था, किसी भी स्कूल में नहीं चल रहा था, एक जर्नल सा हाल उसका ये है, लोग क्या कहते हैं, इसको दरस में डाल दें। ऐसे ही होता है। हकीकत जो बच्चा कहीं पर भी ना चल रहा, वो स्कूलों से फेल हो रहा है, ये पढ़ता नहीं है, इन्हों दरस छपा दो। हकीकत। इसको मैं थोड़ा सा ये भी इस बात को साथ ऐड करूँगा, यही वजह है कि जब आप मुआशरे को, दीन को ऐसे बीज देंगे ना जो कहीं भी नहीं चल रहे, फिर यही आज का दिन है और आज का टाइम है जब आप कहते हैं कि उलमा को कुछ पता नहीं, उलमा किसी काम के नहीं है। जब आपने बीज ही ऐसा दिया तो फसल भी आपको ऐसी मिलेगी।
ایک تو بات یہ ہے. دوسری چیز, ہمارے اندر جس طرح برانڈ فوبیا ہو چکا ہے نا لوگوں کے اندر, دکھلاوے کا ایک برانڈ فوبیا, یہ لوگوں کے اندر آ چکا ہے. جب وہ تھوڑا سا صحیح کمانا شروع کرتے ہیں ان کو سرکاری اسکول برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو لٹرلی بتاتا ہوں, الحمدللہ میری دونوں بیٹیاں گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہی ہیں. اچھا. اور میرے اپنے اسکول میں پڑھ رہی ہیں. اور وہ اس لیے صرف کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سرکاری اسکول سب سے اچھے ہیں. اگر کوئی مجھے سوال پوچھے کہ آپ کے بچے کہاں پہ پڑھے ہیں, تو آپ کہہ دیں تو اگر میں کہوں جناب وہ فلاں پرائیویٹ اسکول میں پڑھے, تو میرے کو شرمندگی کی بات ہے. اٹس مین کہ میں وہاں پر وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں دے رہا. اس لیے میں نے اپنے بچوں کو اسی اسکول میں داخل کروایا تاکہ میں بھی یہ سوچوں کہ یہ جو بچے پڑھ کے جا رہے ہیں کل کو یہاں پر میرے بچوں نے بھی آنا. ٹھیک ہے. اور یہ وجہ ہے کہ والدین پھر وہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری اسکول کو لو سٹینڈرڈ ہونے کی نشانی ہے. حالانکہ آج کے دور میں میرے خیال میں آپ جتنے بھی جس ایریے میں گورنمنٹ اسکول ہیں وہاں کے جتنے اساتذہ کوالیفائڈ ہیں اتنے کسی پرائیویٹ اسکول کے اندر نہیں ہوں گے. یہ والدین کو سمجھنا چاہیے. پھر دیکھیں ہمارا جو اسکول ہے اس میں کالج بھی ہے, ایف اے آئی ٹی بھی ہم کروا رہے ہیں. ہم ایف اے آئی ٹی والوں کی فرض کر فیس لے رہے ہیں 4,000 روپیہ سال کی, جبکہ وہی فیس باہر 1.5 لاکھ تک. 1.5 لاکھ حقیقت. اور ہمارے وہاں پر ماشاءاللہ ایم پی ایچ ڈی ایم فل کوالیفائڈ ٹیچر وہاں پہ پڑھا رہے ہیں. تو جب تک والدین یہ جو ہے نا ایک احساس کم طریقے, گورنمنٹ اسکول میں غریب لوگ جاتے ہیں, جب ان کے اندر یہ سوچ جب تک ختم نہیں نہ ہوگی تب تک اس کو آپ سالو نہیں کر سکتے. اور یہی ریزن ہے کہ سرکاری اسکولوں میں بچے بڑے کم آتے ہیں, حالانکہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بہت الحمدللہ ہائی ہے. باتیں جی وہ آپ سے کر رہا ہوں, بہت مزہ آ رہا ہے, بڑی انفارمیشن آپ سے ملی ہے. تھوڑا ٹائم کا ہوتا ہے ہمارا, بہرحال اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ سے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ گائے بگائے آپ کو زحمت دیتے رہیں گے کہ آپ آئیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اور لاسٹ میں کچھ نئے اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی بات کہنا چاہیں تو وہ کچھ. میں اپنے تمام طلباء سے, چاہے وہ علماء ہوں یا اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوں, ان کو یہی کہنا چاہوں گا, وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے. پیسے, دوستیاں, سب کچھ بعد میں مل جاتی ہیں, لیکن وقت نہیں ملتا. کیا بات. آج آپ وقت ضائع کریں گے, کل وقت آپ کو ضائع کر دے گا. آج آپ وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے, ہم سوشل میڈیا پہ جتنا مرضی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں لیکن اسے سیکھیں. آج جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے, فری کورسز کروائے جا رہے ہیں مختلف ویب سائٹس پر, گوگل کی طرف سے کروائے جا رہے ہیں, آپ وہ سیکھیں. اپنے آپ کو صرف ایک چھوٹے سارے ایریے تک محدود نہ کر دیں. یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے وقت کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھیں. کھیل کود ساری زندگی چلتے رہیں گے, دوستیاں, یہ گھومنا پھرنا ساری زندگی چلتا رہے گا. آج آپ کے پاس جو وقت ہے, اس تھوڑے سارے ٹائم کے اندر سکل ضرور سیکھیں تاکہ کل آپ کسی آگے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہ ہوں, بلکہ آپ خود کام کرنے والے ہوں اور دوسروں کو جاب دینے والے ہوں. بہت بہت شکریہ سر. Thank you so تھینک یو. اللہ